بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملک میں ڈسکاؤنٹ ریٹ کی شرح برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ 22% ہے۔ حالانکہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید یہ شرح کم ہو جائے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے وہ فیصلے یا رپورٹ جو انہوں نے حالیہ میٹنگ کے بعد جاری کی ہے، اور اسی ویڈیو کے آخر میں ناظرین ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے یہ اصل میں ہوتا کیا ہے اور اس کے اکانومی یا معیشت پر اثرات کیسے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی ایم پی سی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ تیل کی حالیہ قیمتوں میں جو اتار چڑھاؤ ہے وہ اس کے اندر ایک تزلزل ہے، ولیٹیلیٹی ہے، اور اس کی وجہ سے انفلیشن کے بڑھنے کے خطرات موجود ہیں۔ لیکن کچھ دیگر فیکٹرز ایسے ہیں جو انفلیشن کو روکنے میں مدد دیں گے اور وہ مدد دے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ شاید ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہو جائے، لیکن ابھی انہوں نے احتیاطاً اس کو کم نہیں کیا، اور یہ امید ظاہر کی ہے کہ فسکل ایئر کا جو دوسرا ہاف ہے اس میں انفلیشن کم ہو جائے گی اور مہنگائی بھی کم ہو سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ جو ہے اس میں جو ہماری اہم اشیاء یا کی کماڈیٹیز ہیں ان کی جو مارکیٹ اویلیبلٹی میں امپرومنٹ ہوئی ہے، اور ڈالر کا جو انٹر بینک ریٹ اور مارکیٹ ریٹ کے درمیان ایک فرق تھا وہ فرق بھی کم ہوا ہے اور ان کے درمیان ایک ہم آہنگی ہوئی ہے۔ ایم پی سی نے کہا ہے کہ حالیہ اندازوں کے مطابق پاکستان میں جو خریف کی فصلیں ہیں ان کے نتائج بڑے حوصلہ افزا ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ کے اندر جو ہے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی طرح اگست اور ستمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کافی حد تک کم ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کے فارن اکاؤنٹ ریزروز کی پوزیشن کو کافی سہارا ملا ہے۔ موجودہ مالی سال کی دوسری اور تیسری سہ-ماہی میں مالیاتی استحکام یعنی فسکل کنسولیڈیشن بھی ٹریک پر رہنے کی امید ہے۔ ایم پی سی نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ مالی سال کی پہلی سہ-ماہی میں بنیادی یعنی پرائمری اور مالیاتی توازن میں بہتری آئی ہے۔ انفلیشن میں کمی کے آثار موجود ہیں، لیکن تیل میں قیمتوں کی اتار چڑھاؤ اور مڈل ایسٹ کی موجودہ صورتحال جو جنگ ہے وہاں پر، اس کی وجہ سے ایم پی سی نے اپنی سخت مانیٹری پالیسی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ فی الحال ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کرنے کا رسک لینے کے حق میں نہیں ہے۔ ایم پی سی نے ضمن میں مستقبل کے حوالے سے جو اپنے ظاہر کیے گئے اندازے ہیں ان کو دہرایا ہے، اور اس بات کی امید ظاہر کی ہے کہ 2025 کے مالی سال کے اختتام یعنی جون 2025 تک انفلیشن ریٹ 7% تک نیچے آ سکتا ہے، اور اس کی وجہ فسکل کنسولیڈیشن یعنی مالیاتی استحکام ہی ہے، اور جو پلانڈ انفلوز ہیں، کیش انفلوز یعنی جو فارن انویسٹمنٹ سے ہمیں ڈالرز آنے ہیں یا سی پیک گرانٹس اور پروجیکٹس کی مد میں جو پیسے آنے ہیں، وہ اس بہتری میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ 22% ہے، لیکن 2017 کے اختتام پر یہی ریٹ 6.25% تھا، اور 2016 میں بھی یہی ریٹ یعنی 6.25 تھا، جبکہ 1994 سے لے کے 2017 تک تقریباً 24 سالوں میں جو اوسط ڈسکاؤنٹ ریٹ رہا وہ 10% تھا، جس میں سے 1994 میں سب سے زیادہ یعنی 20% اور 2017 میں سب سے کم یعنی 6.25%۔ ناظرین، ڈسکاؤنٹ ریٹ کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے۔ تو ڈسکاؤنٹ ریٹ وہ کم سے کم انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے جس پر اسٹیٹ بینک دوسرے بینکس کو قرضے دیتا ہے، لیکن اصل میں ڈسکاؤنٹ ریٹ وہ کم سے کم منافع ہوتا ہے جو مستقبل میں ملنے والی کسی بھی رقم کی ویلیو کو موجودہ رقم کی ویلیو کے برابر رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر بینک یا کوئی شخص کسی کو 1,00,000 روپے قرض دیتا ہے، اور 5 سال بعد یہ قرض اس نے واپس لینا ہے، تو 5 سال بعد اس کو کتنی رقم چاہیے ہوگی جو موجودہ 1,00,000 کی ویلیو کے برابر ہو۔ یعنی آج اگر 1,00,000 روپے کا 1 تولہ سونا ملتا ہے تو 5 سال بعد یہ سونا اندازاً کتنے روپے کا ہوگا، اور ظاہر ہے قرض دینے والا کم از کم اتنی رقم کا مطالبہ ضرور کرے گا، اور اس پر اگر کوئی پرافٹ اس نے رکھنا ہے تو وہ اس سے اوپر ہوگا، تاکہ کم از کم اتنی رقم اسے ملے کہ وہ 5 سال بعد 1 تولہ سونا لے سکے۔ اب یہ رقم 5 سال بعد اکٹھی بھی لی جا سکتی ہے یا ماہانہ اقساط میں بھی، تو یہ مختلف فارمولے استعمال کرتے ہوئے
یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ نکالا جاتا ہے، اور اگر ملک میں انفلیشن زیادہ ہوگی تو ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی ظاہر ہے زیادہ ہوگا، اور اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ مہنگائی بھی کم یا زیادہ ہوتی رہے گی۔ اس کو سمجھنے سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس دور میں مہنگائی کم تھی اور کس میں زیادہ، کیونکہ صرف چیزوں کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے مہنگائی کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ قیمتیں تو تھوڑی بہت بڑھتی رہتی ہیں، لیکن اگر وسائل اس رفتار سے نہ بڑھ رہے ہوں تو ظاہر ہے مہنگائی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یا مارکیٹ میں جو کماڈیٹیز یا چیزیں کم ہو جائیں اور پیسہ بہت زیادہ اس کے اندر موجود ہو تو اس سے چیزوں کی قیمتیں تو بڑھ جاتی ہیں، لیکن وہ جو پیسہ بہت زیادہ مارکیٹ میں ہوتا ہے، کہیں سے آیا ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اس میں کماتے ہیں، لیکن جن کی انکم ایک خاص ریشو سے بڑھ رہی ہوتی ہے، تو اب مہنگائی جو ہے وہ کسی اس سے زیادہ ریشو سے جب انفلیشن بڑھ جاتی ہے تو پھر مہنگائی محسوس ہوتی ہے۔ انفلیشن یا مہنگائی کے موضوع پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں انفلیشن کم ہونے کی جو امید ظاہر کی جا رہی ہے، اللہ کرے وہ بھی پوری ہو، اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہونے سے بینکوں کے انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو، اور عام آدمی یا کاروباری حضرات کو سستے داموں سرمایہ فراہم ہو، اور بزنس ایکٹیویٹی بڑھنے سے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور چیزوں کی قیمتیں بھی عوام کی دسترس میں آ سکیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔